السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے ملزمان ناصر جنجوعہ، خرم یوسف اور غلام جیلانی کو بری کر دیا۔ ایف آئی اے نے ملزمان کو کلین چٹ دے دی تھی۔ ملزمان ناصر جنجوعہ اور غلام جیلانی پر جج ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کا الزام تھا۔ ملزم خرم یوسف ویڈیو اسکینڈل میں نامزد کردار ناصر بچ کا بزنس پارٹنر ہے۔ پاک چین افغانستان سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نور خان ایئر بیس پر مہمان وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ سہ فریقی مذاکرات میں افغانستان میں قیام امن سے متعلق بات ہوگی۔ افغانستان میں امن و امان کے قیام سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ قیام امن سے افغانستان بھی گوادر بندرگاہ سے فوائد حاصل کر سکے گا۔ آرمی چیف کا یوم دفاع پر شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی پر قوم کا شکریہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر اور ان کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا یوم دفاع شہداء کی بے مثال کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر۔ کہا کہ میڈیا نے خصوصی طور پر یوم شہداء کی تقریب دوبارہ نشر کی۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان نے کہا کہ پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ میں دشمن پر واضح فتح حاصل کی۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کراچی میں پاک فضائیہ کے دستے کی پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی قبر پر حاضری۔ یوم فضائیہ ہمیں اپنے شاہینوں کی بہادری اور جاں بازی کی یاد دلاتا ہے۔ شاہینوں نے کئی گنا بڑے دشمن کو جذبہ ایمانی سے مار بھگایا۔ راشد منہاس اور ایم ایم عالم دنیا میں پاک فضائیہ کی جرت کی علامت ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم فردوس عاشق اعوان کا شاہینوں کو سلام۔ کہا کہ قوم نے جس ولولے اتحاد اور جذبے سے یوم دفاع بہادر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا وہ بے مثال ہے۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنانے کے لیے ہم نے اتحاد اور یکجہتی کی اسی فضا کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ چاند پر پہنچنے کا بھارتی خواب پھر چکنا چور۔ خلائی مشن چندریان 2 کا رابطہ چاند کی سطح پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گیا۔ خلائی مشن کی ناکامی پر وزیر اعظم مودی ہکا بکا شدید مایوس ہو کر اسپیس ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ 2008 میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکام رہا تھا۔ ڈیئر انڈیا جو کام آتا نہیں تو پنگا کیوں لیتے ہو؟ چاند کے بجائے کھلونا ممبئی میں اتر گیا۔ مودی جی سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر بھاشن تو ایسے دے رہے تھے جیسے خلا نہ ورد ہوں۔ بھارتی چاند مشن کی ناکامی پر وفاقی وزیر فواد چودھری کا طنز۔ کہا کہ غریب عوام کے 900 کروڑ روپے ضائع کرنے پر لوک سبھا کو پوچھنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید بولے کہ اپنے سے بڑے کام نہیں کیا کرتے۔ پہلا والا پائلٹ یاد نہیں؟ اب ٹوائلٹ پر فوکس کرو، اپنا گند صاف کرو۔ تم نے مظلوموں کا رابطہ بند کیا، تمہارا اپنا رابطہ بند ہو گیا۔ چلے تھے چاند پر لیکن پہنچ گئے ناکامی کی دکان پر۔ چندریان 2 کی ناکامی کے بعد بیچارے بھارتی سوشل میڈیا پر مذاق بن کر رہ گئے۔ لوگوں نے مودی اور ان کے چیلوں کی جم کر کلاس لی۔ کسی نے لکھا کہ چاند پر جانے کے لیے اتنا خرچہ کرنے سے پہلے ٹوائلٹ بنانے پر خرچہ کرو۔ کسی نے لکھا بھارتیوں تم سے نہیں ہو پائے گا۔ کسی نے مرچی یہ لکھا کہ کوئی بات نہیں، کسی فلم میں یہ مشن ہو جائے گا کامیاب۔
مقبوضہ کشمیر میں سخت ترین کرفیو اور پابندیاں 34ویں روز بھی جاری۔ ہندواڑہ میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے مزید 29 کشمیریوں کو آگرہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سوپور، حاجن، اسلام آباد، پلوامہ اور شوپیاں میں ہزاروں کشمیریوں کے بھارت کے خلاف مظاہرے۔ قابض فوج کی شیلنگ اور پیلٹ گنز کے حملوں میں متعدد کشمیری زخمی۔ مودی کے دیش میں ظلم کے خلاف بولنا جرم بن گیا۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے پر کشمیری سیاسی کارکن شہلا رشید پر غداری کا مقدمہ درج کر لیا۔ شہلا رشید نے مقدمے کو سیاسی موسیقہ خیز اور انہیں چپ کرانے کی کوشش قرار دے دیا۔ بولی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ گھروں پر چھاپے مار کر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سفاکیت کے خلاف احتجاج جاری۔ لندن میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی سفاکی کو روشناس کرانے کے لیے ڈیجیٹل وین کرفیو کلاک مختلف شاہراہوں پر رواں دواں۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی مظاہرہ۔ سٹی سینٹر سے لے کر نارویجین پارلیمنٹ تک مارچ۔ سینکڑوں افراد نے پلے کارڈز اٹھا کر بھارت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جنگ نہیں، مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی سکھر اور شکارپور میں گفتگو۔ کہا کہ گاجرے کھانے والوں کو نیب کا چورن ملے گا۔ کرپٹ سیاست دانوں نے پیسے واپس کرنے شروع کر دیے۔ آصف زرداری کے دوستوں نے پلی بارگین کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ نواز شریف بھی پلی بارگین کی کوشش میں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینیتھ میکنزی کی پاکستان آمد۔ جنرل کینیتھ کی قیادت میں 17 رکنی وفد پاکستان کی عسکری اور سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ گگلی کے خالق اور لیجنڈ کرکٹر عبدالقادر 64 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عبدالقادر کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ تدفین بیٹے کی بیرون ملک واپسی پر ہوگی۔ پاکستان ایک عظیم انسان اور اسپورٹس مین سے محروم ہو گیا۔ صدر اور آرمی چیف کا اظہار افسوس۔ ساتھی کرکٹرز اور نامور شخصیات نے بھی لیگ اسپنر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ لیجنڈ کرکٹر نے 67 ٹیسٹ اور 104 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ عبدالقادر تاریخ کے عظیم لیگ اسپنر تھے۔ وہ ڈریسنگ روم کی جان تھے اور اپنی حصے مزاح سے ڈریسنگ روم کا ماحول بھی بنا رکھتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کو شاندار خراج عقیدت۔ کہا کہ عبدالقادر کی بالنگ کے اعداد و شمار ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ وہ اگر آج DRS کے دور میں کھیلتے تو ان کی وکٹس عظیم شینوان سے زیادہ ہوتی۔ ANF عدالت نے رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 ستمبر تک توسیع کر دی۔ جج کے ٹرانسفر ہونے کے بعد کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ سیشن عدالت لاہور نے مسلم لیگ رہنما کیپٹن ریٹائرڈ سرد صفدر کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 21 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کا کیس ہمارے نظام عدل کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ چیف جسٹس نے جج کی تبدیلی کا نوٹس نہ لیا تو مستقبل میں حکومت کے لیے من پسند ججز سے مرضی کے فیصلے لینے کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی جوڈیشل کمپلیکس لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ یہ حکومت ملک پر سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے مسلط کی گئی ہے۔ اس مالی سال میں حکومت نے سی پیک کے نئے منصوبوں کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھے۔ آج کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچرا نہیں اٹھ رہا۔
کراچی انہی وسائل اور اختیارات سے ٹھیک ہو سکتا ہے. سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو. کہا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آج بھی کچرا اٹھانے کے وہی اختیارات ہیں جو ہمارے پاس تھے. نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے گندا شہر کراچی ہے. آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی گورنمنٹ ہائی اسکول چرہوئی میں استاد کے تشدد سے زخمی طالب علم 9 دن زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا. طالب علم محمد وسیع کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی منتقل. استاد نے خود گرفتاری دے دی. مقدمہ درج. لاہور میں اسکول ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم کی موت کا معاملہ. حنان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق نہ ہو سکی. رپورٹ کے مطابق حنان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا. جسمانی اعضاء کے نمونے فورنزک لیب بھجوا دیے گئے ہیں. فورنزک رپورٹ میں موت کا تعین ہو سکے گا. انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی سماعت. عدالت نے کیس کے اہم گواہ اور تفتیشی افسر ایس پی ساجد سدوزئی کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا. ساجد سدوزئی کو بیان ریکارڈ ہونے تک ملک سے باہر جانے نہ دیا جائے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا آئی جی سندھ کو خط. لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن کشمیر بلاک ایک کے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا. دھماکے سے بالائی منزل کے 2 کمرے مکمل تباہ ہو گئے. 2 خواتین سمیت 3 افراد ملبے تلے دب گئے. پولیس کے مطابق دھماکہ آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوا. سلنڈر گھر کے سربراہ جو سانس کے مریض ہیں ان کے زیر استعمال تھا. اسلام آباد سرگودا چکوال میاں والی سوابی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. موسم خوشگوار. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. لاہور گجرانوالہ فیصل آباد پشاور سکھر میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی. کراچی میں سورج کا مزاج آج بھی برہم. 35 ڈگری کی گرمی 42 ڈگری کی محسوس ہونے لگی. جھنگ میں 7 محرم الحرام کا علم اور ذوالجناح کا جلوس. امام بارگاہ مہاجرین سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر رواں دواں. جلوس مغرب کے وقت امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر ختم ہوگا. جلوس کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات. 1900 پولیس اہلکار تعینات. سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی جلوس کی نگرانی جاری. نشتر ہسپتال ملتان میں نامولود دھڑ جڑی بہنوں کا کامیاب آپریشن. آنکھ سے جڑی نامولود بہنوں کو کامیاب سرجری کے بعد الگ کر دیا گیا. آپریشن کے وقت بچیوں کی عمر صرف 3 گھنٹے تھی. کبیر والا کے رہائشی منظر عباس کے ہاں بچیوں کی پیدائش گزشتہ شب ہوئی تھی. تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا اپنی زبان. اور نامور ادیب افسانہ اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کے مداح آج ان کی 16ویں برسی منا رہے ہیں. نثر نگاری سے ڈرامہ نویسی اور ریڈیو صداکاری سے ٹی وی پروگرام. اشفاق احمد نے جس میدان میں بھی تباہ آزمائی کی کامیابی نے ان کے قدم چومے. اشفاق احمد کو افسانے گڈریا سے غیر معمولی شہرت ملی. ان کے مشہور افسانوی مجموعوں میں ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول اور دیگر شامل ہیں.